عرب میں اسلام سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، جس میں بت پرستی، بدکاری اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا اور اس طرح کی بے شمار برائیاں تھیں۔ لیکن عرب میں بہت سے معزز خاندان بھی تھے جن میں شرافت، پاک دامنی اور صادق و امین جیسی صفات موجود تھیں۔ یہ معزز خاندان انبیاء کرام کے ورثے میں سے بچے ہوئے تھے، جن میں انسانیت کی بہت سی قدریں زندہ تھیں اور ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ پیارے ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی ہاشم کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ عرب کا ماحول اتنا بگڑ چکا تھا کہ ہر نوجوان فحش کاری، شراب خوری میں مبتلا تھا، لیکن اسی بگڑے ہوئے ماحول میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محتاجوں کی مدد کرتے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے اور راہ حق کی تکلیفوں اور آفتوں میں لوگوں کی مدد فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، خوش اخلاقی، سچائی، سخاوت اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی خوبیاں تھیں جس کی بنا پر مکہ میں آپ کو صادق و امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کے ہر طرف چرچے ہوتے۔ پیارے ناظرین، مکہ میں ایک بہت بڑے تاجر رہتے تھے جن کا نام خویلد بن اسد تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خویلد بن اسد کی بیٹی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں جس میں طہارت و اخلاق اور نیک اعتبار پائے جاتے تھے۔ دنیاوی اعتبار سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھرانہ کھاتے پیتے گھرانوں میں سے تھا، اور شرافت و سیادت کے اعتبار سے قریش کی عورتوں کی سردار کہلاتی تھیں۔ حضرت خدیجہ بڑی خوش خو، پاک باز اور عفت مآب تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا اپنی ان صفات کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ کا نسب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ملتا ہے، اور ازواج مطہرات میں نسب کے اعتبار سے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد خویلد بن اسد کے ہاں کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، اور آپ رضی اللہ عنہا اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے کاروبار کی مالک بن گئیں اور مکہ کے بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگیں۔ آپ تجارت کی غرض سے لوگوں کو دوسرے شہروں میں بھیجتی، مگر وہ لوگ اکثر آپ کو تجارت کے معاملے میں دھوکہ دیتے۔ اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک امانت دار شخص کی ضرورت تھی جو کہ آپ کو تجارت کے معاملے میں دھوکہ نہ دے۔ ناظرین، ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا ہو چکا تھا، اور خاندانی روابط کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی غربت اور کثرت عیال سے واقف تھیں۔ لہٰذا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خیال آیا کہ کیوں نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی سامان دے کر ملک شام بھیجا جائے، تاکہ ایک امانت دار شخص کا تعاون حاصل ہو اور ابو طالب کا بار بھی ہلکا ہو جائے گا۔ چنانچہ ابو طالب کو حضرت خدیجہ کی خواہش کا علم ہو گیا، اور ایک دن ابو طالب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور کہا، میرے بھتیجے محمد کو اپنے کسی تجارتی قافلے کے ساتھ کام پر بھیجیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ابو طالب کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئیں، کیونکہ یہ ان کی دل کی خواہش تھی، اس لیے ابو طالب کی پیشکش کو فوراً قبول کر لیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ سفر شروع کیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کے ہمراہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کو ہدایت کی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قسمی خیال رکھے، کیونکہ ملک شام کے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔
اور اس کے علاوہ حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے آخری نبی کی نشانیوں کے بارے میں سن رکھا تھا، اور وہ نشانیاں حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ چکی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ہی وقت میں تجارت میں سے بہت زیادہ نفع لے کر واپس تشریف لائے، بہت زیادہ نفع، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سفر سن کر حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیال فرمانے لگیں، اور دل میں خیال آنے لگا کہ شاید آپ ہی آخری نبی ہوں۔ لہٰذا حضرت خدیجہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آخری نبی کی زوجیت کا شرف حاصل ہو جائے تو کیا کہنا۔ حالانکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہو چکی تھی اور 2 مرتبہ بیوہ بھی ہو چکی تھی۔ قریش کے سردار خاندانوں کے نکاح کے پیغامات بھی رد کر چکی تھی اور اب شادی کی خواہش بھی مر چکی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سن کر اپنے دل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جانے کا شائق پایا۔ 40 سال کی بیوہ جس کی عمر ڈھل چکی ہے اور مال و دولت کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، وہ ایک 25 سالہ ہاشمی نوجوان سے شادی کرنا چاہتی ہے، ایسا نوجوان جس کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نور نبوت دیکھ لیا تھا، صرف اسی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنا چاہتی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت خدیجہ اپنے دل کی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کہے۔ حضرت خدیجہ کا یہ مسئلہ ان کی سہیلی نفیسہ نے حل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے دل کی خواہش سے آگاہ کیا اور رشتہ قبول کرنے کی درخواست کی۔ پھر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ سے مشورہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چچا نے رضامندی ظاہر کی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا نکاح طے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا اور 6 اوقیہ سونا حق مہر پر نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد مکہ میں چہمگوئیاں ہونے لگیں کہ آخر یہ شادی کب تک چلے گی، یا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیں گے، یا پھر حضرت خدیجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غربت کی وجہ سے چھوڑ دے گی۔ مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک مثالی خاتون کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا۔ زندگی کے سال گزرتے رہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری، خدمت گزاری اور شوہر کی محبت میں سرشار، شوہر کے آرام و راحت کے لیے اپنے آرام و راحت کو قربان کرنے والی بیوی کی طرح اپنے حقوق پوری طرح ادا کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ سے 2 صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد صرف حضرت خدیجہ کے بطن سے حاصل ہوئی، جبکہ دیگر ازواج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ناظرین، امید ہے میری یہ کاوش آپ کو پسند آئے گی۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔